آج میں سب سے پہلے آپ سب کو اپنا مختصر تعارف کرانا چاہتا ہوں، انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بڑوں کے مشورے کے ساتھ اپنے محلے میں ایک مدرسہ فیضان صدیق شروع کیا اور بچوں کو اس میں جوڑنا شروع کی، بلکہ ہماری سرپرستی حضرت مولانا محمد بلال عبدالحی صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے۔ تو انہی خواتین کی تعلیم کے لیے علماء کرام کے مشورے اور ان کی سرپرستی میں مدرسہ فیضان صدیق کے ماتحت ایک 2 ماہی آن لائن کورس شروع کیا جا رہا ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں سب سے پہلے آپ سب کو اپنا مختصر تعارف کرانا چاہتا ہوں، انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ کو میرے تعارف سے کوئی خاصا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آج جو میں بات رکھنے والا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اس کا ضرور تعلق ہے میرے تعارف سے۔ تو جب آپ کو میرا تعارف ہو جائے گا تو جو چیز میں کہوں گا، جو تقاضا رکھوں گا، اس پر آپ لوگ لبیک کہیں گے اور اپنے آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میرا نام محمد التمر صدیقی ہے۔ میں نے گزشتہ سال یعنی 2021 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عالمت کی ڈگری حاصل کی، عالمت کا کورس کمپلیٹ کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرا اس سال یعنی 2022 میں گریجویشن بھی کمپلیٹ ہوا، اور اس وقت میں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فضیلت کر رہا ہوں، اور آئندہ سال انشاءاللہ فضیلت بھی مکمل ہو جائے گی اور اس کی ڈگری حاصل ہو جائے گی۔ 2019 میں جب کورونا آیا اور پورے ملک کو بند کر دیا گیا، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، فیکٹریز، آفیسز، تمام چیزوں کو بند کر دیا گیا، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی، تاکید کی گئی، سختی کی گئی، تو اس میں ظاہر سی بات ہے اسکول بھی بند ہوئے۔ اور جب کورونا کے کیسز کم ہونا شروع ہوئے تو تمام چیزیں دھیرے دھیرے کھل رہی تھیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اسکول کا نمبر اور مدرسوں کا نمبر سب سے آخر میں آیا۔ تو اس قوم کے بچوں کو، ان بچوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، محلے میں کود رہے ہیں، پھاند رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بڑوں کے مشورے کے ساتھ اپنے محلے میں ایک مدرسہ فیضان صدیق شروع کیا اور بچوں کو اس میں جوڑنا شروع کیا، اور اس میں دینیات کا کورس اور دینیات کا سلیبس شامل کیا، جس سے الحمدللہ بہت سے بچوں نے فائدہ اٹھایا، اور ابھی تک کے الحمدللہ بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مدرسہ آباد ہے، جس میں میرے ساتھ 2 اور استاد ہیں جو دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس مدرسے میں قرآن پاک کی تلاوت پر بھی زور دیا جاتا ہے، روزمرہ کی جو دعاؤں سنتیں ہیں ان پر زور دیا جاتا ہے، اور آج کے دور میں جو عقیدہ ہم لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے، ان بچوں کو عقیدہ درست کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کا خوب خیال رکھا جاتا ہے۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اسی مدرسے میں امتحان بھی ہوتا ہے، اور امتحان میں کامیاب طلباء کو انعامات سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے نوازا جاتا ہے، اور سال میں 1 مرتبہ ایک جلسہ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مدرسے کی سرپرستی، بلکہ ہماری سرپرستی حضرت مولانا محمد بلال عبدالحی صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، جو ندوۃ العلماء کے ناظر عام ہیں، اور مدرسہ ضیاء العلوم جو تکیہ کلاں رائے بریلی میں واقع ہے اس کے ناظم اعلیٰ ہیں، ان کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے۔ اس لیے میں آپ کو بات دیتا ہوں مدرسے کے اساتذہ کو اور ذمہ داروں کو کہ انہوں نے محنت کی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دینی فریضہ ہے جو انجام دے رہے ہیں۔ اور ابھی جب آخری جلسہ ہوا گزشتہ سال تو اس میں حضرت مولانا تشریف لائے، اور یہاں کے بچوں اور طلباء طالبات کی صلاحیتوں کو دیکھا، ان کے کارناموں کو دیکھا، اور ان کی جو ان لوگوں نے پیش کیا حضرت مولانا کے سامنے، اس چیز کو دیکھا، اور مولانا نے تعریف کی اور دعاؤں سے نوازا، اس کو سراہا، اور اس کے بعد ہم لوگوں کے درمیان ایک خطاب کیا۔ تو الحمدللہ حضرت مولانا کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے۔ آپ طے کیجیے کہ ہر مسجد میں مکتب کا ہونا فرض ہے، اور اس مسجد سے متعلق جتنے مسلمانوں کے گھر ہیں، ہر گھر کا ہر بچہ اور ہر چھوٹی بچی یہاں آ کر تعلیم حاصل کرے مسجد میں، یہ فرض ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یاد رکھیے آپ بچانا پائیں گے۔ ہمیں کیا اس کی بھی فکر نہیں کہ خدا نخواستہ ہم کر مر رہے ہوں اور کوئی کرنے کی ترغیب کرنے والا بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے ہم نے بچوں کی جو تعلیم ہم ان کو دے رہے ہیں اسکولوں میں تعلیم
وہاں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ وہاں کو دیومالائی نظام پڑھایا جا رہا ہے، وہاں کو شرک گویا کہ ان کے ذہن و دماغ میں بسانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب اگر ہم نے ان کو توحید کا سبق نہ دیا، ان کو قرآن مجید کی تعلیم نہ دی، ہم نے اسلام کے بارے میں ان کو نہ بتایا، تو کل وقت وہ آئے گا کہ نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جانیں گے، نہ وہ نماز جانیں گے، نہ وہ کلمہ جانیں گے، اور اس کا ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کھل کر وہ ارتجاج کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ایک چیز کی بہت سخت ضرورت ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، وہ یہ کہ ہمارے گھر کی خواتین، چاہے وہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھنے والی ہماری نوجوان بہنیں ہوں یا شادی شدہ پردہ نشین خواتین ہوں، علم دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور مسائل دینیہ سے ناواقفیت کی بنا پر بچوں کی صحیح پرورش اور دینی تربیت کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر کی پردہ نشین خواتین اور اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھنے والی ہماری نوجوان بہنیں، جن کا آج کل کے دور میں خاص طور سے دینی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے چونکہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تمام لوگ تعلیم یافتہ ہوں اور علم دین کو سیکھیں، دعا و سنت اور نمازوں کے طریقے کو سیکھیں، اور آج کل کے دور میں ہمیں کیسے شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور بچوں کی تربیت کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھنے کی کوشش اور فکر کریں۔ تو انہی خواتین کی تعلیم کے لیے علماء کرام کے مشورے اور ان کی سرپرستی میں مدرسہ فیضان صدیق کے ماتحت ایک 2 ماہی آن لائن کورس شروع کیا جا رہا ہے جو 16 اگست سے انشاءاللہ شروعات ہوگی، اور اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات آپ کی اسکرین پر ہیں، اس کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں۔ اس میں 13 سال سے زیادہ کی لڑکیاں، بچیاں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، جتنی بھی عمر کی لڑکیاں، عورتیں ہوں گی، خواتین ہوں گی، تو ان سب کا اس میں داخلہ ہو جائے گا، اور تمام اسباق جو پڑھائی ہوگی وہ ایک معلمہ کے ذریعے، عالمہ کے ذریعے سے ہوگی، اور ہفتے میں 1 دن کسی عالم کا خصوصی درس ہوگا۔ باقی جو اس میں کورس ہے اور کورس کے مقاصد ہیں وہ آپ اس میں اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ پردہ نشین خواتین کو اور اسکول کالجز میں پڑھنے والی ہماری بہنوں کو اس کورس سے جوڑنے کی فکر کریں اور جوڑیں، کیونکہ جب کوئی ایک مرد اور ایک بچہ پڑھتا ہے تو وہ ایک بچے تک ہی علم محدود رہتا ہے، لیکن جب ایک عورت پڑھ لیتی ہے تو باقاعدہ اس کی نسلوں میں علم چلنے لگتا ہے اور وراثت میں باقاعدہ علم تقسیم ہونے لگتا ہے، اس کا خاندان باقاعدہ علم والا ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی فکر کریں اس سے جڑنے کی، اور گھر کی، محلے کی، رشتہ داروں کی پردہ نشین خواتین اور اسکول کالجز میں پڑھنے والی ہماری بہنوں کی، چاہے ان کی عمر کتنی ہی ہو، اس کورس سے جوڑنے کی فکر کریں، یا ہم کسی اور سے کہیں اور وہ نام لکھا دے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اور جب وہ کوئی تعلیم حاصل کرے گا ہمارے کہنے سے، ہمارے ایک میسج بھیج دینے سے، ہمارا اشتہار اس تک کے پہنچا دینے سے، ہمارا نمبر اس تک کے شیئر کر دینے سے، جب وہ تعلیم حاصل کرے گی بچی یا وہ خاتون تعلیم حاصل کریں گی اور اس کے بعد وہ عمل کریں گی، پھر اپنے بچوں کی پرورش کریں گی، تو اس کا بھی ثواب انشاءاللہ کہنے والے کو، میسج بھیجنے والے کو ملتا رہے گا، اور قیامت تک کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے ہم سب کو پڑھنے پڑھانے والا بنائے۔ جتنے لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے یا مشورہ دے رہے ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ذخیرہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔